سامعین کرام، خوش قسمت ہیں آپ سارے احباب، جو کوئی عام بات نہیں، پیٹنا، رونا، چیخنا، چلانا یہ ہمارے مقدروں میں اللہ نے ہمیں عطا نہیں فرمایا، اس پہ بھی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن یقیناً ماتم منانے والے، ماتم کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے 100% یہ کنفرم بات ہے کہ اپنے محبوب کے نواسوں کے غم میں اور محبت میں مبتلا لوگوں کا درجہ اللہ نے بہت اوپر رکھا ہے۔ ایسے محبوب، ایسے پیارے، نہ صرف یوں کہا جائے کہ میرے اور آپ کے لجپال آقا کے بعد 4 خلیفوں، 5ویں نواسے کے 6 ماہ کے حکومت، خلافت، امارت، اور پھر سیدنا امیر معاویہ کے خلافت، صرف یہ چیزیں ہی نہیں، قرآن کریم ان ساری چیزوں سے پہلے سینہ اطہر پہ آیا۔ اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسوں کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، قرآن کریم کے 22ویں سپارے کے پہلے صفحہ میں بھی لکھا ہے، 25ویں سپارے میں بھی لکھا ہے، خدا کہ میں نے اپنے محبوب کی آل بیت اطہار کو ہر طرح کی نجاستوں سے، ناپاکیوں سے پاک فرما کر مبرہ فرما دیا۔ کوئی بندہ کہے، کوئی عام ذات کہے، شخصیت کہے تو بات الگ بنتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، قل، محبوب میرا دل چاہتا ہے آپ فرما دیجئے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب کلام میرا ہے، نمائندگی میں آپ سے کرانا چاہتا ہوں، آپ کی زبان اطہر سے یہ الفاظ کہلوانا چاہتا ہوں، آپ کی زبان مبارک سے، آپ کے لب و لہجے سے یہ حکم میں دلوانا چاہتا ہوں کہ کل آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کو اجازت ہے، آپ اپنے امتیوں سے یہ بات قرآن کے انداز میں کہہ ڈالیے۔ کون سی بات؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا۔ لا کا معنی ہے نہیں، اسألو کا معنی ہے سوال، تم کا معنی ہے تم سے، اجرا کسی قسم کا میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا، یعنی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی احسان نہیں مانگتا تم سے۔ فرمایا ایسا کرنا، بس اتنا کر دینا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر مودت کرنا، مودت کا معنی ہے محبت کرتے رہنا، فی القربى میری آل بیت اطہار سے، میرے اقربا سے تم محبت کرتے رہنا، یہ سوال میں تم سے کرتا ہوں، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور کوئی سوال نہیں ہے۔ اب آل بیت اطہار میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ روایات اس بات کی گواہ ہیں، اقربا میں، آل بیت اطہار میں میرے اور آپ کے لجپال آقا نے اپنی جو کالی کملی مبارک تھی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ نے ان پہ چادر ڈالی اور خود بھی چادر کے نیچے رہے۔ ایک جانب نواسے ہیں دونوں، ایک جانب دونوں میاں بیوی مولا علی اور بی بی فاطمہ، درمیان میں میرے اور آپ کے لجپال آقا ہیں، اور اوپر کالی کملی پھیلا دی۔ فرمایا یہ میرے آل بیت اطہار ہیں، جو 5 تن کہا جاتا ہے نا، 5 تن اس نسبت اور اس حدیث کی روح سے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ لوگوں نے نعرے میں اضافت کی، کوئی ٹھنی منی پتہ نہیں کیا کیا الفاظ نکال دیے، وہ خرافات ہیں، ان کا شریعت سے کوئی خاص تعلق نہیں، لیکن جو شریعت کا تقاضا ہے، حدیث کا لب لباب ہے، فرمایا یہ 5 تن جو ہے یہ میرے آل بیت اطہار ہیں، اور
5 تنوں میں چوتھا درمیان کا جو تن تھا نا وہ میرے اور آپ کے لجپال آقا کا تھا. 2 اس طرف نواسے تھے 3 اور 2 اس طرف تھے میاں بیوی 5. فرمایا یہ 5 تن جو ہیں ہم ایک ہی تن ہیں. میں اکثر یہ حدیث پڑھا کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اس بات کی مجھے سمجھ آئی تھی الحمدللہ جب پہلی بار ہی حدیث ہم نے پڑھی تھی. لیکن اس بات کی مجھے سمجھ جو ہے نا سن 2004-05 میں نے یہ حدیث پڑھی. سمجھ چکا تھا میں مدعا مقصد کیا ہے. دلی طور پہ میں اس میں مطمئن نہیں ہوا. سن 2010 کی بات ہے. خدا کی شان زمین بھی پاک سرزمین تھی. ہم سعودیہ میں تھے تو مجھے کچھ ہمارے پاکستانی وہاں ورکر بھائیوں نے فون کیا کہ حافظ صاحب سعودیہ میں کسی سعودی پہ یا کسی شرطے پہ یا کسی بھی خدام میں سے کسی بھی شخص سعودی پہ کوئی جراب نہ پیش کر دیں. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ ہی کسی نے ایک سعودی کو 2-4 تھپڑ لگائے ہیں. میرے لجپال آقا نے فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین. جو میں ہوں وہی منو اور میرا حسین بھی ہے. تھوڑا سا آپ متغیر ہوئے ہوں گے کہ حافظ صاحب شاید کے جلال میں یہ بات بھول چکے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں علیہ السلام نہیں ہیں. یعنی نبیوں کے 1.25 لاکھ میں ان کا نام شامل نہیں. تو پھر جیسے نانا نبی ہو گیا تو نواسا کہاں سے نبی کے برابر منو ان سیب نبی ہو گیا. تفریق ہے ہم جانتے ہیں. میں نے اس دن اپنے ایک درس میں بھی اس کی تھوڑی سی تشریح کی رات عشاء میں. ایک حدیث ہے میں یہ بات کر کے آگے نکلنے لگا ہوں. ایک حدیث ایسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت فہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا ایک ایسا امتی ہوگا جو قیامت کے دن درجہ میں میرے بالکل برابر ہوگا. ایک گروہ ایسا ہوگا میرے امتیوں کا. ہوں گے وہ دنیاوی نظر میں بے شک حقیر ہوں گے. دنیاوی لوگوں کی نظر میں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا. فرمایا میرا ایک عام سا امتی ہوگا, عام سا ادنا سا امتی. لیکن درجہ میں کیا ہوگا؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں درجہ میں یہ ہوگا کہ درجتاً واحدتاً فی الجنہ. جنت میں جہاں میرا اور باقی نبیوں کا درجہ مقام مرتبہ ہوگا وہاں پہ میرے اس ادنا سے چھوٹے سے کسی کے فہم و گما میں بھی نہ آنے والے امتی کا درجہ ہمارے برابر ہوگا. الا واحدتاً, مگر ایک بات رہ جائے گی. اب اس بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. آپ کہیں گے بات پوری نہیں کی آپ صاحب نے, پتہ نہیں کس کو نامینیٹ کر کے اندر ہی اندر سمجھ نہیں آئی بات. وہ درجہ ایسا ہے اور ایسے بندے کا ہے کہ ایک بندہ حدیث کے لفظوں پہ آپ تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ آپ کو تھوڑا سا لیٹ سمجھ لیکن آ جائے گی. فرمایا من جاءہ الموت, میرا ایسا امتی جاءہ الموت جسے آ جائے گی موت. وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ, لیکن وہ طلب میں تھا علم کی. سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ماں باپ نے بچے کو مدرسہ میں چھوڑا, حفظ کر رہا تھا یا حفظ کر چکا تھا یا حفظ کیا ہی نہیں تھا, عالم بن رہا تھا یا حافظ بن رہا تھا. فرمایا جاءہ الموت, اس شخص کو موت آ گئی. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ادنا سا طالب علم
قرآن چاہے حفظ کرنے نکلا تھا یا قرآن حفظ کے بعد عالم بننے نکلا تھا یا ڈائریکٹ ناظرہ پڑھنے کے بعد عالم بننے کے لیے گھر سے نکلا تھا، ملک الموت آ گئے، روح اس کی قبض کر لی۔ فرمایا روح قبض کرنے کے بعد مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن قانون قدرت یہ ٹھہرا کہ وہ شخص ایسا تھا یطلب العلم، علم حاصل کرنے نکلا تھا، اور علم کون سا تھا؟ لیجو حجیہ بہل